اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جہاں ہمیں انسانی زندگی عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل جینے کا نظام اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ اسلام جہاں انسان کی مادی و معنوی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہاں پر انسان کی اخلاقی ضروریات پر بھی کافی زیادہ زور دیتا ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی حیا و عفت کی حفاظت کرے، اور اس سلسلے میں جو اسلام نے بہت ایک خوبصورت اور ایک عظیم ترین چیز رکھی ہے وہ حجاب ہے۔ حجاب مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے، اور قرآن میں سب سے پہلے حجاب کو مرد کو آیا ہے، جسے کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اور عورتوں کو کہا ہے کہ وہ پردہ کرے۔ لیکن 21ویں صدی میں مغربی تہذیب کی یلغار کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بے حجابی بڑھی ہے۔ جہاں اقدار انسانی و اقدار اسلامی پامال ہوئے ہیں وہاں یہ پہلو بھی پامال ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی تحریکیں چلی ہیں پوری مسلم دنیا میں، اور ایک ایسی چھوٹی سی کوشش اطلاع فاؤنڈیشن دہلی نے اس بار ماہ محرم کے ایام میں اور ماہ سفر کے ایام میں یہ مشن لے کے چلے ہیں کہ بے حجابی کو معاشرے سے دور کرے۔ اس سلسلے میں جہاں مقررین و دیگر علماء سے اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہیں پوسٹرز بھی بانٹے جا رہے ہیں اور بینر بھی لگائے گئے ہیں۔ اس سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ علماء سے انٹرویو لیا ہے، اور آج ہماری گفتگو جو مولانا صاحب سے ہو رہی ہے، مولانا غلام حسین رضوی صاحب ہلوری۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہمارے جیسے کہ میں نے بھی تعارف کیا ہے کہ یہ انٹرویو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں حجاب کیمپین چل رہا ہے دلی کے اندر، تو کچھ سوالات ہیں جن سے ہم انشاءاللہ آپ سے جواب چاہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ جی، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل بے حجابی معاشرے میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حجابی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آج کا فرہنگ ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے۔ چونکہ عام طور سے تہذیب کا تعلق اب اسلامی یا مذہبی تعلیمات سے نہیں رہا، یعنی معاشرے کی جو صورتحال ہے، ہر کوئی شخص تہذیب کو سماج میں پائے جانے والے ماحول سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر کوئی شخص جو ہے تہذیب کو دنیا میں جو میڈیا جو تہذیب پیش کرتی ہے اس کے ذریعے سے اپنا جو ہے راستہ یا اپنے زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو تہذیب مذہبی جو تصور میں پائی گئی ہے اور جو تہذیب معاشرے سے ہمیں مل رہی ہے، چونکہ دونوں میں تضاد پایا جا رہا ہے، اور مذہب کی تعلیمات سے لوگ یا تو آشنا نہیں ہیں یا آشنا ہے تو سماج میں پائے گئے حالات سے متاثر ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ بے حجابی ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، ورنہ کسی بھی مذہب میں دیکھیے اصل ایسا نہیں کہ پردے کا تعلق صرف اسلام سے ہے۔ دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں جن کا نام مذہب ہے، تا ہندو مذہب بھی اگر آپ دیکھیے، یہودی اور عیسائی مذہب سے قطع نظر، چونکہ بہرحال وہ سب بھی پروردگار عالم کی جو ہے اسماء ادیان الہی ہیں، آسمانی جو ہے ادیان کہلاتے ہیں، ان کے علاوہ اس سے قطع نظر ہندو آپ مذہب میں بھی دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ پردے کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو بے حجابی ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا معاشرہ ہے، کہ جس کو لوگ اپنی تہذیب کے لیے محور اور تہذیب کے لیے مرکز مانتے ہیں اور اس سے اپنی جو ہے زندگی کی دشا طے کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو دوسرا سوال اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جو بے حجابی جو بڑھ رہی ہے، جو بے حجابی اس وقت معاشرے میں چاہے وہ کسی بھی حد تک وہ زیادہ کم ہو، اس بے حجابی سے کیا معاشرے پر اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی ثقافت ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، اس کا براہ راست اثر معاشرے میں ہوتا ہے۔ بد حجابی ہو چاہے بے حجابی، اصل حجاب میں دو تصور پائے جاتے ہیں۔ ایک بد حجاب، کچھ لوگ ہیں جو پردہ کرتے ہیں لیکن جو تعلیم ہے مذہب کی اس کے مطابق نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں بد حجاب، اور ایک وہ ہے جو بالکل پردہ نہیں کرتے، انہیں ہم کہتے ہیں بے حجاب۔ تو چاہے بد حجابی ہو چاہے بے حجابی ہو، دونوں کا تاثر جو ہے انسان کی زندگی پہ جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آدمی جو ہے گناہوں کی طرف جلدی جذب ہوتا ہے،
شاید وہ چیزیں جو پوشیدہ ہوتی اور جو انسان نہ دیکھ پاتا، جن کی بنیاد پر شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا، یہ بد حجابی یا بے حجابی کی بنیاد پر شیطانی وسوسوں کے اسباب زیادہ فراہم ہو جاتے ہیں، اور جہاں گناہ کے اسباب فراہم ہوتے ہیں پھر اس کی کوئی سیما نہیں رہ جاتی۔ آدمی کسی کو اگر کوئی جو ہے راستہ دکھائے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، اور جب آدمی اس پہ چلنے لگتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے راستے طے کرنے لگتا ہے۔ تو معاشرے کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ رسم انداز جو ہے یہ بے حجابی یا بد حجابی ہے، یعنی گناہوں، فساد، فتنہ، اختلافات، گندے تصور، غلط تصویروں کا استعمال، غلط تصویروں کی طرف توجہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس بے حجابی کی بنیاد پر براہ راست جو ہے وہ معاشرے پہ مرتب ہوتی ہیں۔ اب چاہے لڑکی ہے، یا تو یہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی خانم ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، یا کسی کی ماں ہو سکتی ہے، اس کے مختلف کردار ہیں معاشرے میں، لیکن ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ ہمیشہ ایک مرد کے سرپرست زیر اثر رہتی ہے، چاہے جب یہ طفلانی سٹیج میں، جب بچی ہو یا جب کسی کی نکاح میں آ جاتی ہے، تو عورت کو پردہ کرانے کے لیے مردوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر مرد نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسلامی تعلیم و تربیت جو ہے ہر انسان کا صرف اخلاقی نہیں شرعی فریضہ ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو۔ البتہ یہ وظیفہ اور یہ فریضہ مرد پہ زیادہ عائد ہوتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ گھر کے لیے سرپرست کہلاتا ہے، گھر کا ذمہ دار کہلاتا ہے۔ مانا تعلیمات اسلامی ہوں یا دین کی جو تعلیمات ہیں اس کا تعلق صرف مرد سے نہیں ہے، عورت سے بھی ہے، لیکن معمولاً چونکہ مرد جو سرپرست ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس پہ ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے حق الولد علی الوالد، مولا کائنات علیہ السلام کی جو تعبیر ہے نہج البلاغہ میں بھی، کہ آپ نے جو فرمایا کہ ایک باپ پر بیٹے کا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ اس کا اچھا نام رکھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اسے تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ اس کا مطلب یہ کہ کتاب اور حکمت میں صرف قرآن ہی نہیں ہے، ادیان بھی شامل ہیں، قرآن کے مفاہیم شامل ہیں، تلاوت صرف نہیں ہے، حکمت اپنی زندگی کا سلیقہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ایک باپ پر آتی ہے بعنوان سرپرست و ذمہ دار، اور چونکہ اولاد کی تربیت گاہ جہاں ماں کی آغوش ہوتی ہے، وہیں کہیں نہ کہیں باپ کی سرپرستی بھی مؤثر ہوتی ہے۔ لہٰذا بچے کو بہترین جو تعلیم ملتی ہے وہ ماں کی آغوش سے شروع ہوتی ہے، اور گھر کا ماحول اس کی تعلیم میں مؤثر ہوتا ہے، اس کی تربیت میں مؤثر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو یا ایک شوہر اپنی بیوی کو پردے کی طرف ترغیب نہ کرے، رغبت نہ دلائے، شوق نہ دلائے، تو اس کا مطلب اپنی شرعی ذمہ داری سے فرار کر رہا ہے، اور شرعی ذمہ داری کے ادا نہ کرنے کے اپنے اپنے گناہ ہیں، اس کے مراتب ہیں جو اسلامی کتابوں میں طے شدہ ہیں۔ لہٰذا اگر ایک باپ یا ایک ذمہ دار اپنی اس تربیت کو نہیں اپناتا ہے، نہیں نبھاتا ہے، نہیں انجام دیتا ہے، تو اسلام کی نگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے ہے، اور مجرم کے لیے بحث مراتب ہے۔ سب سے بڑا جو یعنی گناہ اس کے لیے ہے، قطع نظر حرام اور دوسرے مسائل سے، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک اثر وضعی ہے، آدمی کے حسنات، نیکیاں، کمالات، آدمی کی ترقی کے راستوں کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں قدم آگے بڑھ جائے، ترقی یہ ہے کہ خدا سے قریب ہو جائے۔ اور جب انسان بے حجابی اور بد حجابی سے بہت دور چلا جاتا ہے خدا سے، اسے ترقی نہیں کہتے ہیں، اسے شر کہتے ہیں۔ اور اس میں باپ کہیں نہ کہیں مؤثر ہے۔ اگر گھر میں تربیت اچھی ہوتی تو اولاد بہرحال گھر کی تربیت کا مظاہرہ باہر کرتی، اور اگر اولاد گھر کی تربیت اچھی نہیں پاتی تو جو تربیت لے کر آتی ہے وہی معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ نتیجے میں اگر ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے تو بچے کے حق میں اچھا نہیں کر رہا ہے، ایک تو بچے کی زندگی ضائع کر رہا ہے کیونکہ اسے گناہوں کی دلدل کی طرف بھیج رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی نگاہ میں مجرم ہو رہا ہے، اور اس کے معنوی اثرات جو ہوتے ہیں کہ اس کی نیکیاں، اس کے حسنات، اس کے کمالات، پروردگار کی نگاہ میں جو اس کا مرتبہ و درجہ ہے اس میں فرق آتا ہے، اور قطعاً اس مسئلے میں وہ اللہ کی نزدیک مجرم ہے۔ اب اگر ایسا ہے کہ ایک ماں ہے اپنی بیٹی کو پردے کی اور رغبت دلا رہی ہے، شوہر کہہ رہا ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے، اگر اس کے باوجود بھی ایک لڑکی پردے سے گریز کر رہی ہے یا آپ سے گریز کر رہی ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی
دیکھیے سزائیں دو طرح کی ہیں ہمارے یہاں. ایک ہے معنوی سزا، یعنی انسان کی روح پہ اس کا اثر پڑتا ہے، خود ایک سزا ہے اگر سائڈ افیکٹ اس کو مرتب ہو روح کے اوپر. انسان کے کمال کے راستے کم ہو جائیں، پروردگار سے دور ہو جائے، رسول سے دور ہو جائے، اہل بیت سے دور ہو جائے، یہ خود ایک سزا ہے. نیک رشتوں سے دور ہونا خود ایک سزا ہے. ہادیان الہی سے دوری اختیار کرنا خود ایک سزا ہے. یہ معنوی سزائیں ہیں. کچھ مادی سزائیں ہیں، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ سے جب دور ہو جاتا ہے تو اس کا لطف و کرم جو ایک رابطے کی بنیاد پہ تھا وہ ختم ہو کر بس ایک فضل کی بنیاد پر ایک بندہ ہے باقی رہ جاتا ہے. اور اس کے دوسرے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے خود اپنی بھی زندگی تباہ کرتی ہے اور اپنے آنے والی نسل کی. چونکہ جو انسان بد کردار ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد سے عمل کی امید نہیں کر سکتا. اگر آدمی گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو اسے توقع کرنا کہ ہم یا ہماری اولاد اچھی ہو جائے یہ ناممکن ہے. آدمی جیسا بوتا ہے ویسے ہی کاٹتا ہے. تو دینوں کا واتدان ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. تو آدمی جیسا کرتا ہی ہے ویسے ہی اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. آج اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں گناہوں کی طرف تو ہماری اولاد ممکن ہے 2 قدم آگے بڑھ جائے. پر بنیاد ہم نے ڈالی ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ بنیاد ہم نے ڈالی ہے، نتیجے میں جتنے بھی آگے مجرم پیدا ہوتے جائیں گے ان سب کا جرم ہم پر اور گناہ ہم پر مرتب ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اگر جیسے کہتے ہیں نیکی کی اگر بنیاد آپ ڈالیں تو جب تک نیکی کے اثرات باقی ہوتے ہیں سب کا اجر اس انسان کو بھی ملتا ہے جس نے بنیاد ڈالی ہے. ایسے انسان جب برائی کی جو بنیاد ڈالتا ہے تو جتنے بھی اس کے آگے برائی میں شکار اور گرفتار ہوتے جاتے ہیں تو جو بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کا برابر کا مجرم ہوتا ہے. تو اس کے اثرات تو اس پہ پڑیں گے کہ جو آدمی یہ جرم کرتا، جو بیٹی، جو لڑکی یا جو بیوی یا جو عورت پردہ نہیں کرتی ہے، حجاب نہیں کرتی ہے، وہ آج فرض کیجیے کچھ غیرت کی بنیاد پر شرافت اس کے اندر رہ گئی ہو مگر بے پردگی ہے، تب ممکن وہ شرافت بھی تار ہو جائے اور اس کے بچے اس کے اولاد اس سے بدتر ہوں، اور قطعاً بدتر ہوں گے. کیونکہ جو خود بے تربیت ہو اس کی اولاد تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہے، جو خود بدعمل ہو اس کی اولاد بعمل نہیں ہوتی. تو اس کی بنیاد پر آدمی حرام کام میں تو مشغول ہو رہا ہے. چونکہ بے حجابی جو ہے یہ عمل حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، روح اس سے متاثر ہوتی ہے، خوف خدا کم ہوتا ہے، پروردگار کے جو نورانی کہتے ہیں رہنما ہیں ان سے اس کا رابطہ ٹوٹتا ہے. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان سے اس کا خدا چھوٹ جائے، اس کا رسول چھوٹ جائے، اس کا پیغمبر چھوٹ جائے، اس سے بڑی اور سزا میری نگاہ میں تو اور کچھ نہیں ہے. ساری سزائیں ایک طرف، خدا اور رسول سے دوری ایک طرف. تو جو لوگ بے عمل ہیں، جو لوگ بے حجاب ہیں، جو لوگ بد عمل ہیں، وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ اصل اپنے خدا اور اپنے رسول سے دور ہو رہے ہیں. کیونکہ ان کی تعلیمات میں غیرت ہے، بے غیرتی نہیں ہے، شرم ہے، حیا ہے، بے حیائی نہیں ہے. تو اگر اس کی طرف انسان متوجہ ہو تو یقیناً اس پر عمل پیرا ہوگا اور قطعاً گناہ سے اور ان غلطیوں سے بچے گا. اس سے مجھے مولانا علیہ السلام کی دعا جو دعائے عرفات میں ہے کہ اس نے اللہ سے کہا ہے اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. بہترین جملہ ہے. اور اسی کے سلسلے میں یہ کوئی سوال یہ ہے اسی لیے کا کہ اگر اس ماہ محرم میں جو جانتے عزاداری رہے گی یا اس سال عزاداری جب رہے گی، اگر تمام ذاکرین و علماء دین جو ممبر کو جا کے مواعظ حسنہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے موضوع حجاب رکھے یا حجاب پر گفتگو کرے تو کیا آپ کے نزدیک اس پر معاشرے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ قطعاً. دیکھیے جب ان جگہوں سے جو دینی مراکز ہیں، چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، چاہے کہتے ہیں کلاس ہو، وہ دینی مراکز جہاں سے دین اور مذہب کی بات کہی جا سکتی ہے، اگر وہاں سے ہر آدمی ہم زبان اور ہم فکر ہو جائے اور ایک بات برابر کہی جائے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کا اثر ہوگا. کیونکہ ہم اس بات پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ایک پانی کا قطرہ پتھر کے سینے پہ برابر گرنے سے وہاں جگہ بنا سکتا ہے تو دینی مراکز سے برابر ایک بات اگر کہی جائے تو پتھر صفر جیسا اگر سینہ بھی ہوگا تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ اگر ہماری دینی درسگاہوں سے، دینی جگہوں سے یہ بات کہی جاتی ہے تو قطعاً اس کا اثر ہوگا اور لوگوں کو بہرحال ان جگہوں سے دشا ملتی ہے، جہت ملتی ہے، راستے ملتے ہیں تو قطعاً ہمارے معاشرے میں اس میں تبدیلی آئے گی. قرآن کا بھی فرمانا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. چھوٹا سا نیکی کام بھی لوگ اس کا بھی قطعاً. جزاک اللہ.
جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان بہترین ایام میں، ان عزا کے ایام میں، ان تبلیغ کے ایام میں مولانا غلام حسن صاحب جیسے بزرگ شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے کہ جنہوں نے بہت واضح طریقے سے حجاب، اس کی ذمہ داریاں، ماں باپ کی ذمہ داریاں اور اس سے گریز کرنے سے جو معاشرے پر جو اثر پڑتا ہے اس پہ واضح طور پر بیان فرمایا. اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے جو ہے یہ صحیح فرمائی، یہ تلاش کی، یہ کوشش کی، اور جو بھی اللہ کے راستے میں اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے یہ خدا کا انتخاب ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. بہت سے سوچتے رہ جاتے ہیں، مگر یہ خاصہ خدا ہی ہے. اور کچھ افراد جو واقعی دین کا درد رکھتے ہیں، یا خدا جن لوگوں سے کام اس طرح کا لینا چاہتا ہے وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اور آپ جوانوں کا میں شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر آپ نے حوصلہ کیا. لیکن میں آخر میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں 1 منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ جو غرر الحکم نام کتاب میں آپ نے فرمایا کہ سیانت المرأۃ انعم لحالها، کہتے ہیں کہ عورت کا حجاب اس کی حالت کو بہترین بناتا ہے. عورت کا حجاب اس کی حالت کو بہترین بناتا ہے. اس میں حالت مطلق کا ہے، چاہے ظاہر چاہے باطن. کیونکہ حجاب جب انسان کر لیتا ہے تو گناہ کے اسباب رک جاتے ہیں. جب سبب گناہ ختم ہو جاتا ہے تو گناہ خود بخود رک جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا، عورت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ خوبصورتی چاہتی ہے، زیبائی چاہتی ہے، اس کا فطری حق ہے. پروردگار نے اسے خوبصورت بنا. ایک حسن کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کے حسن کو اور 4 چاند لگاتا ہے. یہ حجاب اس کے حسن کو اور 4 چاند لگاتا ہے. تو اگر حسن چاہیے تو حجاب چاہیے، کیونکہ جو چیز مستقل کھلی ہوتی ہے اس کی رنگت اڑ جاتی ہے، اس کی زیبائی پہ فرق آ جاتا ہے. لیکن جو چیز چھپی ہوتی ہے اس کا حسن باقی رہتا ہے. تو پروردگار عالم نے اس لیے حجاب رکھا تاکہ یہ حسن باقی رہے. اس حسن کی قدردانی ہے جو اللہ نے حجاب رکھا ہے. یہ ناقدری ہے جو لوگ سمجھتے ہیں یا بے حجاب ہو جاتے ہیں. اور آخر میں بڑا اچھا جملہ ہے جو فارسی شاعر نے اس موقع پہ کہا ہے کہ اے زن بے تو اسفات میں ان کونے خدا بس. خواتین کو متوجہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اے خواتین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ سے مخاطب اس طرح سے مخاطب ہیں. کیا مخاطب ہیں؟ کہ ارزندہ ترین زینت زن حفظ حجاب است، کہ عورت کے لیے سب سے قیمتی شے وہ حجاب کی حفاظت کرنا ہے. تو جو عورت حجاب کی حفاظت کرتی ہے، یعنی حجاب کرتی ہے، گویا وہ اپنی حفاظت کرتی ہے. اور جو اپنی حفاظت کرتی ہے وہ خدا کے نزدیک محبوب ہوتی ہے. اور جو خدا کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے اسے نہ پھر دنیا کی زیبائی چاہیے نہ دنیا کی ضرورت چاہیے، چونکہ پروردگار جسے مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. وہی جملہ جو آپ نے بھی کچھ لمحے پہلے فرمایا تھا کہ بعد فرمایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. تو جب خدا کی امانت ہے تو جس طرح سے اس کا ارادہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، نہ کہ جو ہمیں اچھا لگے. اگر ہماری شناخت، ہماری معرفت زیادہ وسیع ہوتی تو شاید یہ بات میں نہ کہتا. لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خدا کو، ہمارے رسول کو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ معلوم ہے تو وہی دشا طے کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگر حجاب دیا گیا ہے یا حجاب کی نعمت عطا کی گئی ہے تو ایک حسن کی حفاظت کی گئی ہے، ایک وقار کو محفوظ کیا گیا ہے، ایک خاتون کو رسپیکٹ دی گئی ہے، اسے وہ عزت دی گئی ہے جو خدا اور رسول چاہتے ہیں. اور جو اگر اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، ہم خدا سے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے اور ہدایت فرمائے.